جو بین الاقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے، ساروں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے برادرم جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چارج سنبھالا، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ 22 جون کو میں نے استعفیٰ دیا، پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر میں نے شبلی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی، اور بالآخر الحمدللہ انہوں نے میرا استعفیٰ مانا، اور میں نے سوموار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد، پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہیں، میڈیا کے ساتھی، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے خبر بریک کر دی، تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استعفیٰ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے 7 سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا 8 سپتمبر 2024 کا، اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی۔ اس سے پہلے سوابی میں اسپیکر صاحب کے حلقے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں، اس نے کھولی۔ ہر ہتھ کنڈے استعمال ہوئے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں۔ اسپیکر صاحب کا، شاہرام خان صاحب، عاطف خان صاحب، یہ پیچھے رہ گئے۔ 60 کلومیٹر طویل قطار جو تھی موٹر وے پہ، وہ پیچھے رہ گئی۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹر سائیکلز پہ وہاں پہ پہنچے۔ یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی تقریباً آپ کی 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے۔ اس گھر کے اوپر کل اور آج صبح حملہ ہوا۔ یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ 9 مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں، 9 مئی بہانہ تھا، نشانہ عمران خان تھا۔ 9 مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری CCTV فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا۔ اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا، لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا، آپ نے تہمتیں لگائیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں۔ پر خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے میں اس فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 9 سپتمبر تھا، یہ بلیک فلیگ ڈے تھا، یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز 4 ویگو ڈالوں میں آتے ہیں، اور انہوں نے نقاب پوش حلیہ تھا ان کا، اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب، نسیم شاہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب، ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے۔ اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب، جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے، اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے۔ اور کن چارجز پہ؟ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا۔ بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو قطعاً نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا۔ یہ فکٹیشس کیسز تھے۔ جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، پہلے آپ نے وہ قطگنیں لگائیں، کنٹینرز لگائے، رستہ چھوٹا کیا، ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیے۔ میں خود 8 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل اور 4 کلومیٹر موٹر سائیکل پہ آنا پڑا۔
تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں. یہاں پہ خواتین و حضرات میں براہ راست میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا وہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے. پاکستان کی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں, ان کے افسران ہیں, ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے, اسپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے. اور وہ کون کون سی ایجنسیز ہیں؟ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI, ملٹری انٹیلیجنس MI, انٹیلیجنس بیورو IB, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ FIU, اسپیشل برانچ SP. یہ 5 ایجنسیز ہیں. ان کو سامنے لانا چاہیے, کچھڑے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں, ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سینسر ہو چکی ہوگی, ابھی تک وہ آوازیں چل رہی ہوگی ٹی وی میں. پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج. تو جناب اسپیکر, آپ نے جو بات کی ہے, ہمارا جو طریقہ کار ہے اسمبلی میں زبان پہ چڑھ گئی ہے, پر یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ CCTV فوٹیج آپ نیشنل اسمبلی کی دیکھیں. جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹیوز اندر جا رہے تھے باقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 5:15 بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی لائٹیں بند ہونے والی ہیں, ابھی ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے, اور وہی بات ہوئی. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسمبلی کے اندر بھیجا تھا, کل پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی, وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف 7-8 لوگ ہوں گے نیشنل اسمبلی میں, کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے. حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے, اور ہم نے اپنے ممبرز ادھر رکھے ہوئے تھے اور آج وہ حاضر تھے اسمبلی میں اور وہ بولے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم 47 حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ بالکل پیرالائزڈ ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے. لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب, اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فور الیکشن ہونا چاہیے, صاف ستھرا مینڈیٹ سامنے آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرولونگ کرے گی ملک کو نقصان ہے. بلوچستان میں حالات دیکھیں اور KP میں حالات دیکھیں, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ آغاز ہے, انگریزی میں کہتے ہیں دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ آغاز ہے اس رجیم کے آخری ہچکیوں کا. آخر میں ایک دو اور چیزیں میں آپ سے بات کروں گا, پھر جناب اسپیکر اسد کیسر صاحب بات کریں گے, ہمارے باقی سارے ساتھی بات کریں گے. میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے اسپیکر اعیاز صادق صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج کیا اور میں نے اس پہ واضح طور پہ لکھا کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میں نہ توقع کرتا ہوں کہ کچھ دیں گے. میں صرف تاریخ کے لیے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بات جس وقت نمودار ہوگی, جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے, تو آپ میرا میسج ضرور اپنے پاس سیو کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد کریں گے کہ عمر ایوب نے مجھے یہ میسج کیا تھا. اور ایاز صادق صاحب کو میں نے یہی بات کی کہ یہ رجیم کے لوگوں کو اینی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آپریٹیوز ہیں وہ گھسیٹ کے باہر نکال رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا. میری آپ بات یاد رکھیے گا, انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہی ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں آخری بات یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جس وقت ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو AGPR کا آفس ہے وہاں پہ انہوں نے مختلف منسٹریز کے آڈٹ پیراز رکھے ہوئے ہیں, جس میں ڈیفنس بھی ہے, جس میں ہاؤسنگ ہے, جس میں اور ہیں. ڈیفنس کے جو آڈٹ پیراز ہیں وہ بتیرے ہیں,
اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے، اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں، اس پہ نظر ثانی نہیں، اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفنس، خواتین و حضرات، پھر صحیح طریقے سے، وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے پھر شروع کریں، گھر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں، تب ملک سدھرے گا۔ میں آخر میں یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ 9 مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے 9 سپتمبر کے بارے میں بات کریں، جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں اڑائی گئیں آئین کی اور قانون کی۔ اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے، ریاست یہ بیٹھی ہوئی ہے، ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے۔ ریاست خواتین و حضرات ہے آپ کی نیشنل اسمبلی، آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹی ایم اے ریاست ہو سکتی ہے، پر آپ کی جو رینجرز ہے، پولیس ہے، مسلح فوج ہے، یہ ریاست کے اوزار ہیں۔ لہٰذا ہم پہ جو ایف آئی آر میں الزام لگا ہوا ہے، ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں؟ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامن پارٹی ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، سینیٹر چودھری اعجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، ہمارے حسان نیازی صاحب، ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں اور باقی اسیران، ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط الزامات لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، وہ ختم کیے جائیں فی الفور۔ اور آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کو سراہوں گا، جن کی انتھک محنتوں سے یہ جلسہ ہمارا 8 سپتمبر کا نہایت ہی کامیاب ہوا۔